شکریہ جی مزر ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اسلام آباد آپ کے پاس پہنچنا تھا، تو میرے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے میں اسلام آباد تو نہیں پہنچ سکا، لیکن میرے محترم پیارے بھائی حکیم ڈاکٹر سید رضوان شاہ کلانی، ان کی درخواست پر میں رات پھر ادھر سے نکلا ہوں، تو ساری رات سفر کیا ہے، صبح پھر آپ کے پاس پہنچ جاؤں، تو بہت سارے دوست ادھر آپ کو جانتے اور بہت اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرا تو صرف حکمت کا کام ہے، نہ تو مجھے چادر بنانی آتی ہے، نہ سونا بنانا آتا ہے، نہ ہمیں اس کا کوئی شوق ہے، تو لہذا جو بندے پریکٹیشنر ہیں میری سپیچ صرف ان کے لیے ہوتی ہے۔ خاص طور پہ میرا ایک بہت فارمولہ جو ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کافی تصدیقات ویڈیو آ چکی ہیں، تو محترم شاہ جی رضوان شاہ کلانی صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کا پریکٹیکل ایک دفعہ پھر کرتے، پہلے میں آج اس کا گجرانوالے ورکشاپ میں کر کے دکھا چکا ہوں، تو لہذا اس میں نا میں نے کبھی کبھی، میرا آپ کو پتہ ہے نہ تو اپنا کوئی چینل ہے، یہ محترم شاہ جی اپنے چینل پہ ویڈیو لگاتے ہیں، تو میں کبھی کبھی وہ کھولتا ہوں نا تو کمنٹ پڑھتا ہوں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا پہلے بتایا تھا کہ 90 گرام میں 7 اجوائن جو ہے نا لے کر اس کو کشتہ کرنا ہے آپ نے برقیہ کو، تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے بعد میں 150 بتایا، تو اس کا آپ نوٹ فرما لیں کہ ہم نے سب سے پہلے جب برقیہ کے پریکٹیکل شروع کیے تو ایک ہی دفعہ 90 گرام 7 اجوائن برقیہ کے اندر ڈالتے تھے جس سے وہ کام کرتی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کا 150 گرام کے ساتھ پریکٹیکل کیا، 50 گرام کے 3 عمل کیے جس سے اس کا رزلٹ مزید بڑھ گیا، تو لہذا جو دوست طبیب بھائی ایک ہی دفعہ 90 گرام کا عمل کر لیں گے ان کی بھی بن جائے گی، لیکن اگر اس کا مزید فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مزید اس کا رزلٹ بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے میں نے پیس کر لی ہیں برقیہ کے، ٹھیک ہے، یہ 10 12 15 گرام تک آپ برقیہ کے پیس کر لیں، برقیہ لیکن آپ نے اچھی لینی ہے، یہ ایرانی برقیہ جو آ رہی ہے نا مٹی جیسی وہ کام نہیں کرتی، پاکستانی برقیہ بہت اچھی ہے، چترالی نہیں آتی، یہ پاکستانی جو عام برقیہ بھی ملتی ہے نا یہ ایرانی برقیہ سے بہت اچھی کام کرتی ہے، اس طرح چھوٹے چھوٹے گرام 2 گرام 3 گرام 1.5 گرام دڑدڑا اس کو کوٹ لیں، پنجابی میں کہتے ہیں موٹا موٹا اس کو کوٹ لیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کڑھائی کے نیچے اس کو بچھا دینا ہے، یہ جو آپ نے برقیہ پیس کی ہیں 10 ہو 12 گرام ہو 15 گرام ہو، اس کے بعد آپ نے 7 اجوائن جو ہے اس کے 3 حصے کر لینے ہیں، وہ 7 بن رہے ہیں، کمر صاحب آپ ادھر آ جائیں ساتھ، تو 7 اجوائن کے آپ نے 3 حصے کر کے رکھ لینا ہے، کڑھائی کے اندر نیچے یہ آپ نے برقیہ اس طرح بچھا دینی ہے، اس کے اوپر آپ نے 7 اجوائن ڈال دینا ہے، دھیمی آنچ پہ چولہے کے اوپر اس کو اڑا دیں، اس کو ریت چندر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کپ میں، نہ پیالی میں، نہ گلاس میں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ نے ڈائریکٹ چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے، 5-7 منٹ کے اندر آپ کا 50 گرام جو 7 اجوائن ہے وہ اڑ جائے گا ویپوریٹ ہو کر بخارات بن کر، جب وہ اڑ جائے تو آپ نے دوسرا حصہ ڈال دینا ہے، یہ دیکھیں یہ 7 اجوائن ہے، اس کے 3 حصے ہم کریں گے، ٹھیک ہے، پھر دوسرا حصہ جب اڑ جائے پھر تیسرا حصہ ڈال دینا ہے، جب تینوں حصے اڑ جائے اس کے بعد آپ نے جب دیکھیں کہ بخارات اتنے کم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو برقیہ کو اتارنے کے بعد آپ نے اس کو 2 گھنٹے گرم کر کے مثل غبار کر لینا۔ اچھا، اس کے بعد بہت سارے دوستوں کے یہ سوالات آتے رہتے ہیں، بدلتا کون سا دینا ہے، مقدار خوراک کتنی دینی ہے، اور کس مریض کو دینا ہے، کس مریض کو نہیں دینا، تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ معالج جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ موسم کے حساب سے، مریض کی عمر اور وزن کے حساب سے بدلتا اور مقدار خوراک سیٹ کرنا۔ ابھی 2-3 دن پہلے جس دن میرے بہنوئی کا رات کو انتقال ہوا، اس دن ہمارا پرائیویٹ کے اندر پروگرام تھا جو ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے، تو ادھر میں نے وہ دکھائے تھے جو مریض کھڑے کیے، ایک کا وزن تھا 45 کلو، دوسرے کا تھا 140 کلو، تو میں نے وہ دکھایا دوستوں کو کہ کیا دونوں کی خوراک، روٹی کی، پانی کی، باقی دیگر چیزیں ایک جیسی ہیں، تو لہذا اگر 140 کلو کا مریض ہے تو اس کی مقدار خوراک آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مریض جو 45 کلو کا وہ تو 140 کلو کے برابر ڈوز نہیں دے سکتا، لہذا آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جو ہماری انگریزی ادویات آتی ہیں ان کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے اتنی ڈوز، 15 سال کے لیے اتنی، 10 سال کے لیے، 8 سال کے لیے اتنی۔ اگر میرا کوئی طبیب بھائی اتنا بھی نہیں سیکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے وہ اس کو سیکھے۔ اچھا، دوسری بات کہ مدرکہ کا پوچھا جاتا ہے، تو ابھی میں لاہور سے نکلا تھا، رات ٹھنڈ تھی،
تو ابھی تک مجھے پسینہ آ رہا ہے. لاہور اور اسی طرح یہ جنوبی پنجاب اور پھر آگے کراچی کی طرف آپ جائیں گے حیدرآباد گرمی بڑھتی چلی جائے گی. اور اسی طرح میرے پاس کچھ مریض وہ ٹھنڈے علاقہ سے آتے ہیں جہاں برف باری ابھی بھی ہو رہی ہے, تو ان کا بدرگا ادھر کا بدرگا آگے وہ جائیں گے بدرگا بدلتا چلا جائے گا. ہمارے پاس جو شہری بات ہے کہ لاہور میں ابھی تک مریض آ رہے ہیں, موسم ادھر ٹھنڈا ہے تو ہم کسی کو شہد میں استعمال کروا رہے ہیں, کسی کو پستہ کرا کے دیتے ہیں, کسی کو ہم دوار میں کے ساتھ دیتے ہیں, اور کسی گرم علاقے کا مریض آ جائے اس کو کہتے ہیں ملائی میں رکھ کے کھا لیں, مکھن میں رکھ کے کھا لیں. تو یہ ایک طبیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس نے خود سے اس چیز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیشہ سارا دن واٹس ایپ کے اوپر یہی سوالات ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں کہ کس میں دینا ہے, کتنا دینا ہے. تو آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو آپ کو سیکھنا چاہیے. اور ایک اور میں بات ہمیشہ ہر سٹیج پر کرتا ہوں کہ نسخے سارے کے سارے کام کرتے ہیں اگر کام لینا آتا ہو. اگر آپ کو کام نہیں لینا آتا, آپ کو نسخے کا مزاج کا نہیں پتا, اس کے موڈ آف ایکشن بھی نہیں پتا, اور جو مریض آپ کے پاس آیا ہے آپ کو اس کا نہیں پتا کہ اس کا مزاج کیا ہے تو آپ کیا علاج کریں گے. ابھی میرے پاس ویڈیو موجود ہے, میرے پاس ایک بابا جی آتے ہیں تو ان کو کیا مسئلہ تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے. 63 ایئر ان کی ایج تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جو عمر بڑھتی ہے جسم میں خشکی بڑھ رہی ہے تو بات خشک ہو رہی ہے. یہی بات مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جوانی میں اتنا موٹا آٹا کٹا ہوتا ہے بڑھاپے میں جا کے دیکھیں وہ خشک ہو چکی ہوتی ہے. اس کی رانیں دیکھیں, اس کی پنڈلیاں دیکھیں, اس کے بازو دیکھیں, اس کی انگلیاں دیکھیں, اس کا چہرہ دیکھیں, ہر چیز اس کی خشک ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ طبعی سب جوان کا مزاج ہے گرم, اور ورقیہ کیا گرم تھا. تو یہ گرم خشک اور گرم تیار کے درمیان بنتا ہے. تو ہم یہ خشکی کے مریضوں کو بھی دیتے ہیں, گرمی میں مریضوں کو بھی دیتے ہیں. اور آپ کو فارغ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا فارغ طوبات کے اجتماع سے ہوا, تقدیر کی وجہ سے ہوا, اور کون سا فارغ تحلیل کی وجہ سے ہوا جس کے اندر حرارت کی زیادتی ہوئی ہے. تحلیل اور تسکین کا میں آپ کو تھوڑا تعارف کروا دیتا ہوں. جس مریض کے عضو کے اندر حص ہوگی, اس باتوں میں حصہ ہوتی ہے, کسی میں بڑھ جاتی ہے. ہمیشہ لیفٹ سائیڈ کے فارغ کو آپ چیک کریں, اس کی عزت پہلے سے بڑھ چکی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس میں جو اعصاب ہے وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ چیزیں جو ہیں جن کی وجہ سے آپ کے فارمولے ناکام ہوتے ہیں کہ آپ علاج معالجہ کرتے ہیں رٹا لگا کے کرتے ہیں. ابھی میرے پاس کل ایک مریض آئی اپنے بیٹے کو لے کر, خود اس کو شوگر تھی اور اس کا بیٹا جو تھا اس کے سپرم کا مسئلہ تھا. کہتی بیٹا 8 سال ہو گئے, جب بھی آپ کسی طبیب سے دوائی شروع کراتے ہیں اس کے 5 سال تو سپرم ہوتے ہوئے وہ بھی مر جاتے ہیں اور پاس پڑھنا شروع ہو جاتی ہے. وجہ کیا تھی؟ مریض کا لگنی تھا. ہمارے طبیب بھائی رٹے والے اچھی سے اچھی مقدس اٹھا کے دے دیتے ہیں. یہ یاد رکھنے کہ جس مریض کو اعصابی مسئلہ ہے, آشک کا مسئلہ ہے, اس کی پس زیادہ آ رہی ہے, 12-14 سے پس اس کی زیادہ ہے, اس کو جب مغلط دیں گے تب وہ ایسے پرمیہ میں چلا جائے گا. میرے پاس متعدد ایسے کیس آ چکے ہیں جو آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے اس حکیم صاحب کے پاس گیا, اس حکیم صاحب کے پاس گئے اور ہمارا بیٹا گھر پہنچ گیا. اور میں نے شاعری کے کہنے پر وہ تصدیقی ویڈیو بھی سینڈ کی تھی کہ وہ حکیم صاحب خود گئے چیچا ہوتی تھی میرے پاس, اور انہوں نے خود مغلط بنا کے کھائی کہ ہم نے فارمولہ تیار کرنا ہے. جن کو بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے نا, بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے اور ان کی دردیں جاتی ہی نہیں ہیں, بار بار وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کبھی وہ میتھنزپال لگاتا ہے, کبھی نیروبیان لگاتا ہے, کبھی ڈکلوران دیتا ہے, کبھی کوئی دیتا ہے پین کلر, اور 2-4 دن گزرتے ہیں اور اس کو پھر دردیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا فارمولہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلغمی مریضوں کو جو دردیں ہوتی ہیں اس کو بہت فائدہ دیتا ہے. اور بلغمی مریضوں کی میں آپ کو پہچان بتا دیتا ہوں, وہ آرام کرے گی تو ان کی درد بڑھ جائے گی. یہ چیز یاد رکھنا. وہ جیسے جیسے کام کرتے ہیں, ورک کرتے ہیں, ان کے جسم میں دردیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جب وہ صبح اٹھے ہیں 7 بجے, 8 بجے, 5 بجے, 4 بجے, جتنے بجے اٹھے ہیں, وہ کہیں گے اٹھا نہیں جا رہا ہے, ہمیں دبا دے. اور ہمارا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہے, کمر درد ہو رہی ہے, گھٹنے درد ہو رہے ہیں. اور جب وہ کام لگتے ہیں تو پھر جیسے جیسے وہ ورک کرتے ہیں, ورک کرنے سے کیا ہوتا ہے, حرارت بڑھتی ہے اور ان کی دردیں ختم ہو جاتی ہیں. تو جو مریض بلغمی ہوں گے ان کو آپ یہ فارمولہ دیں گے, انشاءاللہ پہلی خوراک پہ آپ کو فائدہ ملے گا. اچھا, فارمولہ نوٹ فرما لیں. آپ نے 12 دیسی انڈوں کی زردیاں کڑھائی میں ڈال دینی ہیں اور نیچے چپلا چلا دینا ہے, اور اس کے اندر 10 گرام آپ نے سمرفا, 10 گرام شنگرف اور 10 گرام ورقیہ یہ رکھ دینی ہے. زردیاں اپنا آئل چھوڑتی چلی جائیں گی اور اس تیل کو جذب کرتی چلی جائیں گی. یہ جو تیل سمرفا اور شنگرف اور ورقیہ چوس لے گی. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ زردیاں جل چکی ہیں, تیل چوس لیا, اس کو اتار لینا ہے. اتارنے کے بعد آپ نے اس کو 2 گھنٹے ختم کرنا ہے, اور اس کی مقدار بڑھا کے آدھا چاول سے 1 چاول تک. ٹھیک ہے. اور یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جن مریضوں کو صبح اٹھے تھے فریش اور شام تک ان کی دردیں بڑھ گئی, ان کو دیں گے کب فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ کہیں گے کہ فائدہ نہیں ہوا, فرق نہیں پڑا. وہ مریض ہمیشہ حرارت کی زیادتی کے ہوتے ہیں کہ جو ورک کرتے ہیں ان کی تھکاوٹ بڑھتی چلی جاتی ہے, وہ آرام کرتے ہیں تو ان کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. تو ایسے مریضوں کو نہیں دینا. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں جو میں ٹپس آپ کو بتاتا ہوں.